बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है। कुछ वाशिंगटन, लंदन से और दुबई से और पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार से ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त खेल अपनी इंतहाओं को पहुँच चुका है और ये खेल जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है और इस सारे के सारे खेल में फिर बूट चाटने वाला जो है वो कामयाब ठहरेगा। और ये एक सीज़न शुरू हो चुका है बूट चाटने का, डीलें करने का, रात के अंधेरों में गेट नंबर 4 पर जाने का। तो दूसरी जानिब जो ज़रदारी साहब हैं वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। वो दुबई में इंटरनेशनल ताकतों के साथ कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ मुलाकातें भी हो रही हैं और फिर इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने के लिए पूरा मंसूबा जो है, एक पूरा जाल जो है वो बिछाया जा रहा है। तो दूसरी जानिब PDM जो है उसका अलायंस, इसमें मौलाना फजल रहमान है, मौलाना जो मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो और दीगर, ये सारे का सारा जो बानबत्ती का कुंबा है ये फिर रात के अंधेरों में डीलें भी कर रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और इस सारी सूरत हाल में जो इंतहाई ख़तरनाक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जी फैसले कर लिए गए हैं। जहाँ पर फैसले होते हैं बंद कमरों में या जहाँ पर भी आप समझ रहे हैं मेरे इशारे, वहाँ पर फैसले जो हैं वो हो चुके हैं और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने बहुत कुछ तय कर लिया है। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने बैड बुक से अपनी गुड बुक में कर लिया और जो गुड बुक में थे उनको अपना जानी और पक्का दुश्मन बना लिया गया है। इस वक्त जनरल बाजवा जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, कुछ तहलका खेज इंकशाफात इस वक्त सामने आए हैं, कुछ दावे हैं। PDM के जो कैंप्स हैं वो कुछ दावे कर रहे हैं, नवाज शरीफ के कैंप से कुछ खबरें सामने आई हैं, लंदन से कुछ खबरें सामने आई हैं। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज मैं रखूँगा और उसका पोस्टमार्टम करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में ख़वातीन और हज़रात, सऊदी अरब का किरदार जो है इस वक्त सामने आ रहा है कि सऊदी अरब भी मैदान में कूद चुका है। और फिर एक और ख़बर भी निकल कर सामने आ रही है कि जी इमरान खान भी डील करने में कामयाब हो गया। इमरान खान तो डील के ख़िलाफ़ था और फिर PDM भी डील करने में कामयाब हो गया। तो क्या इमरान खान भी फिर उसी शख्स के साथ डील करेगा जिसने उसको निकाला है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो पैदा होती चली जा रही है। तमाम तर तफसीलात और ये कन्फ्यूजन आज आपकी दूर हो जाएंगी कि इस वक्त चल क्या रहा है, माजरा क्या है और असल कहानी क्या है। ये तमाम तफसीलात बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, नून लीग की तर्ज़ सियासत आपने देखनी है कि जी मौलाना फजल रहमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि देखें, हमें तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत में लाया गया और हम खुद आए हैं और हमें हुकूमत में नहीं लाया गया। और पहले यही शख्स ने बयान दिया था कि देखें इमरान खान के ख़िलाफ़ हमें हुकूमत में लाया गया और जिन्होंने हमें हुकूमत दी है वो कहते हैं कि अगर हमारे इशारों पर ना चले तो हम बहरान पैदा कर देंगे। ये मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, जी मैं नहीं कह रहा। लेकिन आज यही शख्स जो है वो उल्टे पाँव फिर रहा है और ये कहता है कि अगर हम हुकूमत में ना आते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जनाब, जब इमरान खान गए थे तो उस वक्त डॉलर जो है वो 178-175 पर था और आज डॉलर 240 पर है। आज महंगाई जो है वो रिकॉर्ड पाकिस्तान में की जा रही है। तो क्या उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था? तो आज दिवालिया हो रहा है। ये डॉलर जो 50-60 रुपए डॉलर जो बढ़ चुका है, इसके सारे जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं कि 1500-2000 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा मजीद बढ़ गया है। अब इसका कौन जिम्मेदार है? क्या उस वक्त मुल्क दिवालिया था, क्या आज मुल्क दिवालिया हो गया? ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर इन्हीं लोगों ने कुछ पिछले हफ्ते कुछ बयानात दिए थे कि हमें इमरान खान का खौफ दिलवाया गया था और फिर हमें यह भी कहा गया था कि ऐसी शख्सियत इमरान खान ले आएगा जो तुम सबको बहा कर ले जाएगी। जनरल फैज़ की तरफ इशारे किए गए और फिर यह भी कहा गया कि जी इमरान खान के सहूलतकार जो हैं वो अब भी तक इदारों में मौजूद हैं। और यही बात जावेद लतीफ़ ने की, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने यही बात की, मरियम नवाज भी ये कहती रही, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इस तरह के बयान देते रहे। यानी कि ये सीधा सादा वार कर रहे थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक न्यूट्रल है, दूसरा न्यूट्रल नहीं है और वो किसी और को सपोर्ट कर रही है और एक ताकत जो है वो हम उनके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र फिर इन्होंने यहाँ पर चाहिए DGI SPR साहब को भी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो फ़ौज को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। यानी कि इमरान खान ने तो ये बयान दे दिया था कि जी फ़ौज अगर कमज़ोर हो गई या पाकिस्तान अगर कमज़ोर हो गया
تو اس سے ڈیفینیٹلی فوج کمزور ہوگی. جب فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کے ٹوٹنے کا خدشہ انہوں نے اظہار کیا تھا اس چیز کا. لیکن یہاں پر تو سیدھا سادہ یہ وار کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کو تقسیم کرنے کے حوالے سے. اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا تھا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف بیانات دیں گے, کیا وہ پریس کانفرنس کریں گے؟ یہ میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ وہ آئینی حق جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی قوم میں جو اسپیکولیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے. لیکن خیر ابھی تک پریس کانفرنس جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. اب دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہواؤں کو شکست دے چکے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ ملک کے یہ جتنے بھی طاقتور شخصیات ہیں, یہ جتنے بھی طاقتور سیاستدان ہیں, سب کو عمران خان نے شکست دے دی. وہ خود ایک آج اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے. عمران خان کے ہاتھ میں فیصلے کی ڈوریں ہیں, اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہوئی ہے. پھر اس سب کے اندر مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے بیانات سامنے آئے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اٹک پار لوگوں کو معاف نہیں کریں گے, ان کے خلاف احتجاج کریں گے. اٹک پار کن کی طرف اشارہ آپ کو پتہ ہے؟ پشاور کی طرف اشارہ ہے. کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو یہ وارننگ دی گئی ہے, یہ ان کو ڈرایا گیا, یعنی کہ ان کو دھمکی دی گئی ہے. یہ بڑی گھناؤنی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بنتی ہوئی پاکستان میں نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ ایک سٹنگ کور کمانڈر کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے. اس کا ہمیں انتظار رہے گا. لیکن اس سب کے اندر ایک دعویٰ سامنے آ چکا ہے. دعویٰ جناب من پی ڈی ایم کے کیمپ سے ہے, اور پی ڈی ایم کے کیمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک طاقتور گروپ ہے, اور اس طاقتور گروپ کا سربراہ جو ہے وہ پاکستان کی طاقتور شخصیت ہے. انہوں نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں. انہوں نے جی جناب فیصلے کر لیے ہیں, عمران خان کو ہر طرح سے راستے سے ہٹایا جائے گا. پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا. کیسے؟ دیکھیں نواز شریف جو ہیں ان کا آج نام نشان ہے. پاکستان کی سیاست میں وہ نااہل ہو گئے, ہمیشہ کے لیے نااہل ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کہ یہ پوری قوم جانتی ہے. میں اس میں کوئی بتانے میں قباحت جو ہے میں محسوس نہیں کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کو آنکھیں دکھائی تھی, اور ان کا جو حال ہوا پیناما پیپرز میں, اور آل دو وہ ایک کرپٹ پاکستان کے لیڈر تھے, انہوں نے کرپشن بھی کی, منی لانڈرنگ بھی ثابت ہوئی, ان کے بھائی پر بھی ثابت ہوئی. پھر مریم نواز جو ہیں وہ بھی سزا یافتہ مجرمہ ہے, نواز شریف صاحب خود جو کنوکٹڈ مجرم ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو چور چکے ڈاکو اکٹھے ہو گئے تھے. لیکن پھر بھی جب نواز شریف نے فوج کو آنکھیں دکھائیں, پیناما ان کا سامنے تھا, اور وہ ثابت شدہ کیس تھا, اس کے اوپر کرپشن ثابت تھی, اور ان کو سزا ہو گئی. لیکن اس کا پیچھے ہاتھ کس کا تھا سب جانتے ہیں. اب عمران خان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو رہا. عمران خان کے خلاف کوئی کیس, کوئی کرپشن کا کیس نکال دیں, کبھی فرا گوگی لے آتے ہیں, کبھی یہ توشہ خانہ لے آتے ہیں, کبھی یہ عمران خان کی جو بیوی ہیں ان کا کریکٹر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی عمران خان کا کریکٹر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی یہ طیبہ گل کو لانچ کر دیتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے معاملہ کیا چل رہا ہے. لیکن عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا تھا. اب ہوا کیا, ایک فورن فنڈنگ کیس جی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیا. یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ دعوے کر رہی ہیں, اور وہ عمران خان چونکہ کشتیاں جو ہیں وہ جلا چکے ہیں, اور فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہر صورت اب عمران خان کے خلاف آئے گا. اس کو تاحیات نااہل کروایا جائے گا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بات کو دعوے کر رہی ہیں, ان کے کیمپ سے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور شخصیت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور پھر عمران خان جو ہیں ان کو تاحیات نااہل کر کے اس حکومت کو بھی گھر بھیجا جائے گا. پھر نگران سیٹ اپ آئے گا, اور پھر نگران سیٹ اپ کے بعد نئی الیکشن جو ہیں اس کو کال کیا جائے گا. تو ان کے خلاف یہ مس کیلکولیشن کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوگی. بہت سارے لوگوں کو اپنے خلاف کرنا ہوگا, پاکستان کی عوام کو اپنے خلاف کھڑا کرنا ہوگا. تو اگر یہ بھٹو کو نہیں مار سکے آج تک, جو کہ جس کو پھانسی دے دی گئی, اور آج تک وہ بھٹو نہیں مرا, کیا عمران خان کو نااہل کر کے یہ مار دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو پھر ناظرین کرام اس حوالے سے سعودی عرب جو ہے اس کا کردار بھی سامنے آ رہا ہے کہ سعودی عرب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس میدان میں کود پڑی ہے, اور وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. امریکی اسٹیبلشمنٹ تو آلریڈی وہ رجیم چینج آپریشن ہوا, وہ سب کا سب اسی چیز کی کڑی ہے. تو سعودی عرب کے ساتھ کہا جاتا ہے نواز شریف کے تعلقات بہت قریبی ہیں, اور سعودی عرب کو بھی اس حوالے سے جی منایا گیا ہے, اور انہوں نے خود بخود یہ ایک میدان میں قدم رکھا, اور پھر عمران خان کے خلاف یہ ساری سازش اور سارا منصوبہ جو ہے اس کو تیار کر لیا گیا ہے. اور پھر فائنینشیل ٹائم نے جو رپورٹ جاری کی, جو سٹوری بریک کی عمران خان کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کے اوپر, وہ بھی سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس سارے اسکینڈل کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
پھر عمران خان کے خلاف آرٹیکل 63A کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر کے اس کو تاحیت نااہل کروایا جائے گا۔ اب حقیقت کی نظر سے آپ نے کچھ دیکھنا ہے، یہ تو تھے پی ڈی ایم جو کیمپ ہے اس کے گروپ کی انکشافات۔ حقیقت سے نظر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کو اپنے خلاف کھڑا کرے گی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اتنی بڑی مس کیلکولیشن ایک مقبول ترین لیڈر کے خلاف کر لے گی جس کے پیچھے آج کروڑوں عوام کھڑی ہوئی ہے، جس کو آج واضح طور پر مینڈیٹ حاصل ہے، جس کو عوام جو ہے وہ لانے کے لیے ترس رہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ مس کیلکولیشن کرنے کی کوشش کرے گی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مزید گندہ نہیں ہونا چاہتی۔ انہوں نے جو سانپ پالے ہوئے ہیں اپنی آستینوں میں، پی ڈی ایم کے الائنس، یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کو اقتدار میں لایا جاتا ہے یہ خاموش ہو جاتے ہیں، جب یہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں یہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے سٹنگ کمانڈرز اور سٹنگ آرمی چیف کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ پوری قوم نے دیکھی ہے۔ تو دوسری جانب عمران خان کی ڈیلوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ڈیلوں کی خبریں یہ ہیں کہ جی عمران خان یہ دعوے کرتے تھے کہ جب ان کو انتخابات کی تاریخ دے دی جائے گی، جب ان کو اس حوالے سے یقین دہانی کروائی جائے گی، تب وہ جا کر کوئی نہ کوئی مذاکرات کریں گے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے، تب جا کر وہ کسی نہ کسی سے ملاقات بھی کریں گے۔ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی عمران خان صاحب کی طاقتور شخصیت کہا گیا تھا، اس میں ایک آرمی چیف بھی آتے ہیں اور DGI/SI بھی آتے ہیں، تو ان کی کچھ ملاقات کا شوشہ چھوڑا گیا اور ان کو بریک کیا تھا یہ صحافی ہیں، جیو نیوز کے رپورٹر ہیں اعزاز سید صاحب، انہوں نے یہ خبر جو ہے اس کو بریک کی تھی۔ تو پھر اس سارے صورتحال کے پیش نظر یہ کہا گیا جی عمران خان کی ڈیل ہو چکی ہے، اور آج باقاعدہ طور پر عمران خان نے ایک بیان جاری کر دیا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگلے 6 سے 8 ہفتوں میں ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور تمام اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنے الیکشن کی تیاری کریں اور وہ کمر بستہ ہو جائیں، اور وہ کبھی بھی آپ کو الیکشن کال کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کی تاریخ کیا دے دی گئی ہے، جس کے بعد یہ سارے وہ بیانات دے رہے ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اپنا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔